بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی انسان رات کے وقت اپنے بستر پر لیٹ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے نا، اور خاص طور پر اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے، وہ کبھی بھی خالی نہیں رہتا، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے میرے بھائیوں جو بظاہر بہت آسان نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ طاقت چھپی ہوئی ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ درود شریف پڑھنا صرف ایک عبادت نہیں، بلکہ ایک ایسا روحانی ذریعہ ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کے لیے دنیا کے دروازے بھی کھلنے لگتے ہیں اور آخرت کی کامیابیاں بھی اس کے قدم چومتی ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھنا درست ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دل میں محبت ہو، ادب ہو اور نیت خالص ہو تو ہر حالت میں درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، چاہے انسان بیٹھا ہو، کھڑا ہو یا لیٹا ہوا ہو، کیونکہ اصل چیز جسم کی حالت نہیں بلکہ دل کی کیفیت ہوتی ہے، اور جب دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوتی ہے نا، تو انسان کا ہر عمل قبولیت کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ رات کو سونے سے پہلے درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لیتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کرتے ہیں۔ پہلے ان کے دل کو سکون ملتا ہے، پھر ان کے گھروں میں برکت آنے لگتی ہے، پھر ان کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ مالی طور پر اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں نا کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا، کیونکہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور جب اللہ کی رحمت کسی بندے پہ نازل ہوتی ہے تو اس کے لیے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اگر آپ اپنی زندگی میں غور کریں نا، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اکثر پریشانیاں رزق کی تنگی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کبھی پیسے کی کمی ہوتی ہے، کبھی کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، کبھی نوکری میں مسائل ہوتے ہیں، لیکن اگر انسان درود شریف کو اپنا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے نا، جہاں سے اس سے رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ خوشحال ہونے لگتا ہے۔ اور یہی وہ راز ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ درود شریف نہ صرف آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے بلکہ دنیا میں بھی دولت اور کامیابی کا راستہ ہے۔ اگر کوئی بندہ سونے سے پہلے اپنے بستر پر لیٹ کر کم از کم 10 مرتبہ بھی درود شریف پڑھ لیتا ہے نا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر یہی عمل وہ بڑھا کر 100 مرتبہ کر دے تو اس کے اثرات اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک درود کے بدلے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اب خود سوچیں کہ اگر کوئی بندہ روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس پہ کتنی رحمتیں نازل ہوں گی، اور اس کی زندگی میں کتنی برکت آئے گی، اور یہی برکت آہستہ آہستہ اس کے رزق میں اضافہ کرتی ہے اور اسے مالی طور پر مضبوط بناتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت صرف محنت سے آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محنت کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت بھی ضروری ہوتی ہے، اور درود شریف اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا نا سب سے آسان ذریعہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی میں آسانی آئے، آپ کے گھر میں برکت ہو، آپ کے کاروبار میں اضافہ ہو، اور آپ مالی طور پر مضبوط ہو جائیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ درود شریف کو اپنا معمول بنا لیں۔ خاص طور پر رات کے وقت جب آپ بستر پہ لیٹے نا، تو اس وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ اس وقت کو اپنے لیے خزانہ بنا لیں اور درود شریف پڑھتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو نیند آ جائے اور آپ سو جائیں، کیونکہ جب آپ درود پڑھتے پڑھتے سوتے ہیں نا تو آپ کی پوری رات عبادت میں شمار ہوتی ہے، اور فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرماتا رہتا ہے۔ اور یہی وہ عمل ہے میرے بھائیوں جو آہستہ آہستہ آپ کی تقدیر کو بدل دیتا ہے اور آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہیں تو آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ پہلے آپ کے دل کو سکون ملے گا، پھر آپ کی پریشانیاں کم ہونا شروع ہو جائیں گی،
پھر آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ مالی طور پر اتنے مضبوط ہو جائیں گے نا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک عام انسان کروڑپتی بن جاتا ہے، اور اگر وہ اسی عمل کو جاری رکھے تو اللہ کے فضل سے ارب پتی بننا بھی مشکل نہیں رہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے بے شمار ہیں، اور وہ جسے چاہے نا دیتا ہے، اور جب دیتا ہے نا تو حساب کے بغیر دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ بندہ اس کے ذکر میں لگا رہے اور اس کے نبی پہ درود بھیجتا رہے، کیونکہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دنیا کی کوئی چیز مشکل نہیں رہتی۔ اگر آپ کے گھر میں تنگی ہے، یا آپ کو مالی مشکلات کا سامنا ہے، یا آپ کے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، تو آپ صرف ایک کام کریں کہ رات کو سونے سے پہلے درود شریف کو اپنا معمول بنا لیں اور کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں، اور دل سے یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا، کیونکہ یقین ہی وہ چیز ہے جو عمل کو اثر دیتا ہے۔ اور جب آپ یقین کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی حالت بدل دیتا ہے، اور آپ کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ بہت سے بزرگوں نے بھی یہی عمل کیا اور اپنی زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ انہوں نے ہمیشہ مشکل وقت میں درود شریف کا سہارا لیا اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ درود شریف پریشانیوں کا علاج ہے اور رزق کا ذریعہ ہے اور دل کے سکون کا راستہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے اور آپ مالی طور پہ مضبوط ہو جائیں تو اس عمل کو کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو آہستہ آہستہ انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے اور اسے کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، اور قیامت کے دن بھی یہی درود آپ کے کام آئے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھتا تھا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے نا، تو درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ خاص طور پر رات کے وقت جب آپ بستر پہ لیٹیں تو اس عمل کو ضرور کریں، کیونکہ یہی وقت ایسا ہوتا ہے جب انسان اکیلا ہوتا ہے اور اس کا دل نرم ہوتا ہے، اور اس وقت کیا گیا ذکر سیدھا اللہ تک پہنچتا ہے، اور اسی وقت کی گئی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اس وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ اسے اپنے لیے خزانہ بنا لیں اور درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائیں، تاکہ آپ کی پوری رات عبادت میں گزرے اور آپ کو اس کا اجر بھی ملے اور دنیا میں اس کا فائدہ بھی حاصل ہو۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ جو بندہ اس کے ذکر میں لگ جاتا ہے نا، اللہ اسے عزت بھی دیتا ہے، دولت بھی دیتا ہے اور سکون بھی دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ مستقل مزاجی کے ساتھ یہ عمل کرتے رہیں اور دل سے یقین رکھیں کہ اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا، اور جب اللہ دیتا ہے نا تو حساب کے بغیر دیتا ہے، اور پھر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ تو آج سے ہی نیت کر لیں کہ آپ نے ہر رات سونے سے پہلے درود شریف پڑھیں گے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اور دیکھیں گے کہ چند دنوں میں ہی آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کے حالات بہتر ہوتے جائیں گے، اور اللہ آپ کو رزق کی فراوانی عطا فرمائے گا اور آپ کو خوشحال بنا دے گا۔ درود شریف کی برکت کے حوالے سے ایک سچا واقعہ جو بہت ہی مشہور ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک غریب محنتی انسان کا ہے جو سارا دن کڑی دھوپ میں مزدوری کرتا تھا، لیکن اس کی زندگی میں نا اتنی غربت تھی کہ اس کے پاس اپنے بچوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کے لیے بھی نا پیسے نہیں ہوتے تھے۔ وہ بہت زیادہ محنت کرتا تھا، لیکن کبھی اس کا کام نہیں چلتا تھا اور کبھی اس سے مزدوری ہی نہیں ملتی تھی۔ وہ بہت پریشان تھا اور ہر وقت یہی سوچتا تھا کہ میری زندگی میں یہ تنگی کب ختم ہوگی۔ ایک دن اسے کسی اللہ والے نے مشورہ دیا کہ تم اپنی ساری پریشانیاں چھوڑ کر نا رات کو سونے سے پہلے درود شریف پڑھنا شروع کر دو۔ اس شخص نے نا اسی رات سے عمل شروع کیا اور بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھنے لگا۔ ابھی اس سے یہ عمل کرتے ہوئے چند ہی دن گزرے تھے کہ اسے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور اس کے بعد اس کی زندگی میں ایسا معجزہ ہوا نا کہ اسے ایک بہت بڑے کام کا ٹھیکہ مل گیا اور اس کا کاروبار راتوں رات چمک اٹھا۔ وہ بندہ جو کل تک ایک روٹی کے لیے پریشان تھا، وہ چند ہی مہینوں میں اتنا مالدار ہو گیا نا
کہ اس کے پاس اپنی گاڑی، اپنا گھر اور بہت زیادہ دولت آ گئی۔ یہ درود شریف کا وہ معجزہ ہے جو حقیقت پر مبنی ہے، اور اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک بہن کا واقعہ بھی ہے جو بہت ہی زیادہ غریب تھی اور ان کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ ان کے شوہر بیمار تھے اور ان کے پاس علاج کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ وہ بہن بتاتی ہیں کہ میں نے مایوسی کے عالم میں رات کو بستر پر لیٹ کے درود شریف پڑھنا شروع کیا، اور میں رو رو کر اللہ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ اس درود کے صدقے میری تنگی دور فرما دے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ صرف ایک ہفتے کے اندر اندر میرے گھر کے حالات بدلنے لگے۔ میرے شوہر کو ایک ایسی جگہ سے نوکری کی پیشکش آئی جہاں کی تنخواہ بہت زیادہ تھی، اور ان کی بیماری بھی ٹھیک ہونے لگی، اور آج ہم اتنے خوشحال ہیں کہ ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ سب درود شریف کی برکت ہے جس نے ایک غریب خاندان کو امیر بنا دیا اور ان کی زندگی سے تمام دکھ دور کر دیے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، درود شریف کو معمولی نہ سمجھیں۔ یہ وہ ہتھیار ہے جو ہر مشکل کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کو دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان بنا دیتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی جیب کبھی خالی نہ رہے اور آپ کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہ ہونا، تو اس عمل کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں، کیونکہ اللہ کے نبی پہ درود بھیجنا ایسا سودا ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ اور جو بندہ اس عمل کا عادی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ کائنات کا مالک جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، تو پھر اس عمل کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی نا۔ اور جو انسان اس عمل کو اپنا لیتا ہے وہ اللہ کا کتنا محبوب بن جاتا ہوگا۔ اور جب انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے تو پھر کائنات کی ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے اور دولت شہرت اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ بس اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیں کہ اب سے کوئی رات ایسی نہیں گزرے گی جب آپ درود شریف پڑھ کر نہ سوئیں گے، اور یہ درود آپ کی زندگی میں وہ خوشیاں لائے گا جس کا آپ نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے اور وہ کبھی اپنے بندے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اور درود شریف تو وہ عمل ہے میرے بھائیوں جو کبھی رد ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ سیدھا عرش پہ جاتا ہے اور بندے کی مرادیں پوری کرواتا ہے۔ اس لیے آج سے ہی اس مبارک عمل کا آغاز کریں اور اپنی زندگی کو بدلتا ہوا دیکھیں۔ اس درود شریف کے فضائل کا ذکر جتنا کیا جائے نا وہ کم ہے، کیونکہ یہ وہ نور ہے جو انسان کے باطن کو روشن کر دیتا ہے، اور جب باطن روشن ہوتا ہے تو ظاہر خود بخود سنور جاتا ہے۔ بہت سے لوگ دولت کے لیے در در کی خاک چھانتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اصل دولت کا خزانہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور آپ پہ درود بھیجنے میں چھپا ہوا ہے۔ جب انسان درود شریف پڑھتا ہے نا تو فرشتے اللہ کے حضور اس بندے کا نام لے کر گواہی دیتے ہیں کہ فلاں بن فلاں آپ کے محبوب پہ سلام بھیج رہا ہے، اور اللہ اس کے بدلے اس پہ رحمتوں کی ایسی بارش کرتا ہے نا کہ اس کے رزق کے تمام مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا جن کا کوئی بڑا سہارا نہیں ہوتا، لیکن ان کے پاس نا دولت کی ریل پیل ہوتی ہے اور ان کے گھر میں ہر قسم کی خوشحالی ہوتی ہے۔ اگر آپ ان کی زندگی کے قریب جائیں نا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر اور درود شریف رہتا ہے۔ یہی وہ چھپا ہوا راز ہے جو انسان کو مٹی سے سونا بنا دیتا ہے۔ ایک اور واقعہ بہت عبرت آموز ہے۔ وہ ایک تاجر کا ہے جس کا بہت بڑا کاروبار تھا، لیکن اچانک سے اسے ایک بڑے مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ وہ دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے پاس اپنے ملازموں کو تنخواہ دینے کے لیے بنا رقم نہ رہی۔ وہ راتوں کو جاگ کے روتا تھا اور پریشان رہتا تھا۔ پھر اسے کسی نے مشورہ دیا کہ تم اپنی تمام تدبیریں ایک طرف رکھو اور صرف اللہ پر بھروسہ کر کے نا درود شریف کی کثرت کرو۔ اس نے رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ کے درود شریف پڑھنا شروع کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ درود پڑھتا جاتا اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا جاتا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ اسے ایک نامعلوم جگہ سے ایک ایسی بزنس ڈیل ملی نا جس نے اس کے تمام پچھلے نقصانات پورے کر دیے اور اس کا کاروبار
पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। इस ताजर ने इतराफ किया कि जो काम मेरी अकल और मेरी सालों की मेहनत न कर सकी वो दुरूद शरीफ की चंद रातों की बरकत ने कर दिखाया। इसलिए ये बात याद रखें कि अल्लाह ताला के नजदीक दुरूद शरीफ की बड़ी कदर है। ये वो अमल है जो कभी रायगा नहीं जाता, और जब आप इसे रात के वक्त पढ़ते हैं ना तो आपकी रूह अल्लाह के करीब होती है और आपकी दुआ में एक खास किस्म की तासीर पैदा हो जाती है। और रिज़्क़ का मामला ऐसे है कि अल्लाह ने इसका वादा किया है, लेकिन बरकत का मामला ऐसे है कि वो अल्लाह के खास फजल से मिलती है, और दरूद शरीफ इस फजल को खींच के लाने वाला मकनातीस है। जब आप दरूद पढ़ते हैं तो आपके घर से तंगी और परेशानी के बादल छट जाते हैं और सुकून की फिजा कायम होती है। इसलिए जो लोग ये शिकायत करते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पैसा हाथ में नहीं टिकता या रिस्क में बरकत नहीं है, इनके लिए मेरा यही मशवरा है कि वो आज से ही अपने सोने का अंदाज बदल लें। सोने से पहले फजूल गुफ्तगू या मोबाइल पर वक्त जाया करने की बजाय दरूद शरीफ की तस्बीह करें। आप देखेंगे कि आपकी नींद भी परसुकून होगी और आपके उठने के बाद आपके दिन भर के कामों में भी गैबी मदद शामिल होगी। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हम कितना दरूद पढ़ें, तो इसका जवाब ये है कि जितनी आपकी तलब है ना, जितना बड़ा आपका मकसद है, उतनी ही ज्यादा आपकी तादाद होनी चाहिए। लेकिन मुस्तकिल मजाजी ना सबसे अहम है। अगर आप रोजाना 100 मरतबा भी खुलूसे दिल से पढ़ते हैं ना तो ये आपकी कायनात बदलने के लिए काफी है। दरूद शरीफ की तासीर कभी खत्म नहीं होती। ये वो बीज है जो आप जमीन पे बोते हैं, लेकिन इसका फल आपको दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम इस अजीम नेमत की कदर करें और अपनी जिंदगी को इस नूर से मुनव्वर करें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका से मंसूब है। रिज़्क़ की फरावानी और दौलतमंदी के लिए दरूद शरीफ का अमल एक अक्सीर की हैसियत रखता है, और जो बंदा इस पे यकीन रखता है ना वो कभी किसी का मोहताज नहीं होता। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इस पे अमल करें और अपनी जिंदगियों को खुशहाल बनाएं। प्यारे भाइयों, दरूद शरीफ की एक और बड़ी फजीलत ये है कि ये दुआओं की कबूलियत का बेहतरीन जरिया है। हमारी बहुत सी दुआएं इसलिए अटकी रहती हैं कि हम इनके अव्वल आखिर में दरूद शरीफ नहीं पढ़ते। जब आप रात को बिस्तर पर लेटकर दरूद शरीफ पढ़ते हैं ना और इसके बाद अपनी किसी हाजत या रिस्क की तंगी के लिए दुआ करते हैं तो वो दुआ कभी रद्द नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला इस दरूद को रद्द नहीं करता और इसकी हया इससे इस बात से रोकती है कि वो दरूद के दरमियान मांगी गई दुआ को कबूल ना फरमाए। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया है कि अगर अपनी हाजत पूरी करवानी हो तो दरूद शरीफ का सहारा लो। एक और गरीब किसान का वाकया बहुत मशहूर है कि जिसकी जमीन बंजर हो चुकी थी और इसके पास बीज खरीदने के भी ना पैसे ना थे। इसने मायूसी के आलम में अल्लाह से रजू किया और रोजाना रात को 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। वो दुरूद पढ़ते हुए अपनी जमीन पर अल्लाह की रहमत का तलबगार होता था। कुछ ही अरसा गुजरा कि इस इलाके में ऐसी बारिश हुई ना जिसने इसकी बंजर जमीन को सोना उगलने के काबिल बना दिया, और इससे गैब से ऐसे वसाइल मिले कि इसने बेहतरीन फसल काश्त की, और इस साल इसकी इतनी आमदनी हुई कि वो पूरे गांव का सबसे खुशहाल किसान बन गया। ये वो हकीकत है मेरे भाइयों जिससे इनकार मुमकिन नहीं कि अल्लाह अपने जिक्र करने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। दरूद शरीफ की बरकत से न सिर्फ रिज़्क़ बढ़ता है बल्कि इंसान के अखलाक और किरदार में भी वो खूबसूरती आती है कि लोग खुद ब खुद इसकी तरफ खींचे चले आते हैं और इसे इज्जत और मनसब अता किया जाता है। दौलत सिर्फ पैसों का नाम नहीं बल्कि इज्जत और सुकून भी दौलत है, और ये सब दरूद शरीफ के साए तले मिलता है। अगर आपके दिल में ये वहम है कि मैं गुनाहगार हूँ, मेरा दरूद कैसे कबूल होगा, तो याद रखें कि दरूद वो वाहिद अमल है जो गुनाहगार के लबों से निकल कर भी पाक होकर बारगाह इलाही में पहुँचता है, क्योंकि इसका ताल्लुक कायनात की पाकीज़ा तरीन हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। लिहाजा अपनी तंगियों को अपने ऊपर मुसल्लत न करें बल्कि दरूद शरीफ के जरिए अल्लाह की नेमतों को पुकारें और अपनी जिंदगी में वो इनकलाब देखें जो आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला हमें हर लम्हा दुरूद सलाम पढ़ने वाला बना दे। इस अमल को जारी रखना ही असल कामयाबी है, क्योंकि शैतान हमेशा इंसान को रिज़्क़ की फिक्र में मुब्तला करके ना जिक्र से दूर रखता है, लेकिन जो बंदा हिम्मत करके रात की तन्हाई में दरूद का दामन थाम लेता है वो शैतान की तमाम चालों को नाकाम बना देता है और अल्लाह की पनाह में आ जाता है। और जिस पे अल्लाह की पनाह हो जाए इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता और इसे दुनिया की कोई तंगी परेशान नहीं कर सकती। इसलिए
اپنے ایمان کو تازہ رکھیں اور درود شریف کے اس روحانی خزانے سے اپنی جھولیاں بھرتے رہیں، کیونکہ یہ خزانہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور یہ جتنا بانٹا جائے نا اور جتنا پڑھا جائے اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے، اور انسان کو وہ کچھ عطا کرتا ہے جو بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ بس آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے اور مقصد صرف اللہ کی رضا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیں کہ دنیا کیسے آپ کے قدموں میں آتی ہے اور اللہ کیسے آپ کو نوازتا ہے۔ پیارے بھائیو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے اور ایک اللہ پاک کا مبارک نام بھی آپ نے ویڈیو میں لازمی لکھنا ہے۔ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ نے اللہ پاک کا ایک مبارک نام بھی کمنٹس میں لازمی لکھنا ہے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے۔ اور اگر ہمارے چینل کو پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آل پہ کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ ایسے روحانی وظائف سے مستفید ہو سکیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔